تم لوگ صرف اینٹی قادیانی کام کر سکتے ہو. ختم نبوت پہ تم لوگوں نے کام کیا ہوتا نا, اگر یہ قادیانیت کا فتنہ اتنے ملکوں میں نہ پھیلتا. تم لوگوں نے انہیں گراؤنڈز پرووائڈ کیے. ان کے پاس سارا یہی بزرگ بابوں کی لکھی ہوئی باتیں. ہم کہتے ہیں اس نے اپنے آپ کو بروزی نبی کہہ دیا, ذیلی نبی کہہ دیا. بالکل کلمات کفر ہیں, دار اسلام سے خارج ہیں. لیکن وہ جو اس نے لکھا ہے نا, وہ آپ دیکھیں کس طرح اس نے ڈرتے ڈرتے یہ گند گولا ہے کہ جی ختم نبوت کی برکت سے جو امت کو یہ کام شفٹ ہوا ہے, میں رسول اللہ کی ختم نبوت کے کام کو اس حوالے سے آگے لے کے چل رہا ہوں. خاتم النبیین وہ ہیں, میں تو صرف ذیلی نبی ہوں. بعد میں بھی جہاں کہیں اس نے کہا نا کہ میں محمد ہوں, یہ وہ اس نے اسے کلیریفائی کیا کہ میں اس سے مراد محمد بن عبداللہ نہیں لے رہا, میں منصب کے پوائنٹ آف ویو سے اور ذلی نبی ہونے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن ان کے بازید بستامی نے تذکرۃ الاولیاء میں ان کے بابے نے نقل کیا, اس سے پوچھا گیا عرش کیا ہے, انہوں نے کہا عرش میں ہوں. پوچھا گیا کرسی, ان کا کرسی میں ہوں. ان کا حضرت یہ آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں, آپ سے پہلے تو اتنے انبیاء گزرے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, انہوں نے کہا میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ. اینڈ پہ جا کے اس نے کہا میں ہی حق ہوں, یعنی اللہ, انا الحق. صوفی جب حق کہے نا تو اللہ کو کہتے ہیں. وہ تو کتابیں لاہور سے پرنٹ ہو رہی ہیں, ٹی ایل پی نے کبھی وہاں دھرنا نہیں دیا, کیونکہ اللہ معافی دے وہ کھرا اپنے گھر نکل آئے گا, اس لیے نہیں ادھر دھرنے دیتے. یہ ہمارے اوپر ہی آگے مسلط ہوتے ہیں یہاں پہ. تو اینٹی قادیانی کی بجائے ختم نبوت کام کرو, کہ خواہ غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال, کوئی تھانوی دجال, کوئی شبلی دجال, بقول تمہارے, کیونکہ تم مانتے ہو کہ یہ ان کی معرفت کی باتیں ہیں. ہم نہ ان کی کوئی وکالت کرتے ہیں, کیونکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ بھائی یہ تو کام ڈال کے گئے تھے, تو انہوں نے دفاع کیوں کیتا ہے, پھر میں کیا کروں گا. ہم کہتے ہیں جو رپورٹڈ ہے, رہی وہ شخصیات وہ اللہ کو جواب دیں, جو ان کی طرف منسوب تعلیمات ہیں ان پہ ہم کفر کی بات کریں گے. بالکل ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے جو ان کی یہ باتیں موجود ہیں. رہا ان کا معاملہ, وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں, ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو ہم ان کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے. سیدھی سی بات ہے, وہ سارے اپنے اپنے زمانے کے بابا جانی تھے نا, سیدھی سی بات ہے. ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ ہم اس والے سے بیک فٹ پہ جائیں. البتہ اہل البیت علیہم السلام یا صحابہ کرام سے متعلق, علیہم رضوان سے متعلق کوئی غلط عقیدے منسوب ہوں گے, وہاں ہم صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں, اس لیے کہ ان کے پیچھے قرآن کھڑا ہوا ہے. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اتنا بڑا شرک کلیم کیا 2.25 ارب کرسچنز نے, لیکن ہم جیزس کرائسٹ کے ساتھ کھڑے. ہم کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں, عیسیٰ ابن مریم سچے تھے, کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کے پیچھے اللہ کھڑا ہوا ہے, ان کے بابوں کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا ہوا. اس لیے ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ ہم خود سے ان کا دفاع کرنا شروع کر دیں. نہیں, انہوں نے نہیں کیا ہوئے گا اس طرح, وہ اس طرح نہیں ہو سکتے, وہ تو بڑے چنگے سن. ہمیں کوئی بات مجبور نہیں کرتی. یہ میں اس لیے ساتھ ساتھ کلیریفیکیشن کرتا ہوں کہ بعض اوقات ہمارے جو بھولے والے اسٹوڈنٹ ہیں نا, وہ بھی ورگلائے جاتے ہیں ان کے ہاتھوں. آپ دیکھ رہے ہیں لوگ آ کے اس طرح انجینئر صاحب قادیانیوں کی سپورٹ کر رہے ہیں. کہاں سے سپورٹ کر رہا ہوں یار, جو کہتے ہی دجال ہے ان کو, اور جس نے تمہارے بابوں کو نہیں چھوڑا ختم نبوت کی بنیاد پہ بات کرتے ہوئے, غلام احمد قادیانی دجال کو اس نے کہیں اس کے لیے نرم گوشہ رکھنا تھا. ہاں, یہ معاملہ اپنی جگہ کہ میں پرسیکیوشن کے خلاف ہوں. میرا موقف یہ ہے کہ قادیانیوں کی پرسیکیوشن نہ کی جائے, انہیں اسلام کی طرف بلایا جائے تاکہ ان کی نسلیں اسلام میں آئیں. اور ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے سینکڑوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا, لیکن میں نے چونکہ چندہ نہیں نا ختم نبوت پہ اکٹھا کرنا ہوتا, ورنہ میں بھی یہ حرکت کر سکتا تھا کہ میں آئے دن ایک فیملی اپنے ساتھ بٹھاتا, ایک ویڈیو بناتا اور میں کہتا یہ دیکھو یہ کام تم ہی کر سکتے ہو, ہم نے اجر لینا ہے اللہ سے.